حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں لاتعداد روایات ملتی ہیں۔ وہیں ایک اور عام شخصیت ایسی ہیں جن کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن بیشتر علماء کے نزدیک ان کے زندہ ہونے پر مختلف سوال کیے جاتے ہیں کہ آخر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ کیا آخر الزمان سے پہلے بھی ان کا کوئی کردار ہے یا ان کا ظہور ہوگا؟ اور یہ شخصیت ہیں حضرت خضر کی۔ بعض کے نزدیک حضرت خضر کے نام اور نسب کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ ان کا مشہور ترین نام بلیہ بن مالکان کنیت، ابولب عباس اور خضر کے لقب سے معروف ہیں۔ حضرت خضر کس دور میں گزرے اس بارے میں بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے، لیکن کیا حضرت خضر فرشتے تھے، ولی تھے یا نبی؟ اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نووی اور ابن قصید دونوں اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کی ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خضر ایک ولی تھے۔ حضرت ابو علی بن ابن موسیٰ اور ابو بکر عباری کا یہی عقیدہ ہے، اور سورہ قاف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا ذکر کردہ واقعہ اس عقیدے کی دلیل ہے۔ کئی افراد اپنے ذوق میں نعوذ باللہ ولی کو نبی یا صحابی سے بڑا درجہ دے دیتے ہیں، اور ایسا ہی حکیم ترمذی نے اپنی خطاب ختم الاولیاء میں کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا۔ تو اس پر تمام مسلمانوں نے، تمام علماء نے شدید احتجاج کیا اور انہیں شہر سے نکال دیا۔ ابن طیبہ نے کچھ صوفیہ کے باطل عقائد، یعنی یہ کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رد کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے افضل ہیں، اور جس طرح خضر کو موسیٰ کو فوقیت دی گئی، کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ باطل ہے۔ حضرت خضر نبی نہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے تورات کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن میں ہے، جیسا کہ حضرت داؤد یا حضرت سلیمان، وہ تمام حضرت خضر سے افضل ہیں۔ حضرت خضر چونکہ نبی نہیں، اس لیے صحابہ کرام بھی ان سے افضل ہیں۔ حضرت خضر کو ایسے مسائل کا علم تھا، ان کے پاس معلومات تھی جن کا حضرت موسیٰ کو علم نہیں تھا۔ یہ بات انہیں موسیٰ سے افضل نہیں کرتی، جس طرح ہود پرندے نے حضرت سلیمان سے جب کہا جس بارے میں مجھے علم ہے آپ کو نہیں، تو کیا اس مکالمے سے ہود پرندہ حضرت سلیمان سے افضل قرار پایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھجوروں کی پیوند کاری میں زیادہ ماہر تھے، مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل قرار نہیں پا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر کے پاس علم قش تھا، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں حضرت خضر کا واقعہ یوں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ ہدایت ہوئی کہ کچھ دیر ایک شخص سے ملاقات کرو۔ موسیٰ اپنے خادم اپنے ساتھی کے ساتھ روانہ ہوئے اور کہا، میں اس وقت تک اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں۔ ایک مچھلی حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ رکھ لی تاکہ راستے میں کھانے کے کام آئے، اور اسی مچھلی کو نشانی بتایا کہ کس مقام پر اس شخص سے ملاقات ہوگی اور جس بارے میں حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا کہ جا کر اس سے ملو۔ جب حضرت موسیٰ دریاؤں کے سنگم تک پہنچے تو وہ مچھلی کو فراموش کر گئے، اور مچھلی جا کر سمندر میں گر گئی۔ کچھ سفر آگے جا کے حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ خادم نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو اس مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، اور شیطان نے کچھ اس طرح مجھے غافل کر دیا تھا کہ مچھلی دریا میں گر گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اس مقام کی تو ہمیں تلاش تھی، اسی کا تو مچھلی نے بتانا تھا۔ وہ دونوں واپس پلٹے اور وہاں اللہ کا ایک خاص بندہ انہیں نظر آیا۔ حضرت موسیٰ نے اس شخص سے گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہ سکوں اور وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کے پاس ہے۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس کا آپ کو علم ہی نہیں، آپ اس بات پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا۔ اس شخص نے کہا، یعنی آپ میرے ساتھ تو چلیں، میرے ساتھ رہیں، لیکن کوئی بات نہ پوچھیے گا جب تک میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہ کر دوں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے تو اس شخص یعنی خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے یہ سوراخ کس لیے کیا؟ یہ کشتی تو رک جائے گی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا نا، تم صبر نہیں کر سکو گے، سوال نہیں پوچھو۔ موسیٰ نے معذرت کی اور کہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے، جنہیں صاحب موسیٰ کہا جائے، انہوں نے قتل کر دیا۔ آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کی جان لے لی۔ حضرت خضر نے فرمایا، میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی اور کہا، اگر اب میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا۔ دونوں راضی ہو گئے، پھر آگے چلے۔
پھر ایک بستی میں پہنچے تو لوگوں نے وہاں کھانا مانگا۔ لوگوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ دیوار دونوں کی نظر آئی جو بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کی دوبارہ تعمیر کر دی۔ موسیٰ نے پھر پوچھا اور کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کام کی تو آپ کو اجرت ملنی چاہیے ان لوگوں سے، انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا، بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہیں ختم ہوا۔ اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے اس میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی لوگوں سے چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ غریب لوگوں سے چھینی نہ جا سکے۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا وہ نافرمان لڑکا تھا جب اس کے والدین مومن تھے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اپنے اخلاق میں بھی بہتر ہو اور اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جبکہ دیوار والا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ یہ سب تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن تم ان حقائق پر صبر نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 کے دوران بیان ہوا۔ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔ اگر ولی ہوتے تو موسیٰ سے اس انداز میں مخاطب نہ ہوتے، چنانچہ وہ ایک پیغمبر تھے۔ حضرت خضر کی زندگی اور نبوت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ابن الحقین جوزی فرماتے ہیں اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے علم سیکھتے اور میدان بدر میں جہاد میں شرکت کرتے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ تو پھر حضرت خضر کہاں تھے؟ وہ لوگ جو میدان بدر میں تھے وہ 313 لوگ تھے جن کے اپنے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن ان میں حضرت خضر نہیں تھے۔ حضرت ابو رزاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خیدری سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی اور حدیث کے درمیان آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہوگا۔ اس کی جانب ایک شخص بڑھ کر گواہی دے گا کہ تو ہی دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ نے ہمیں دی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو تو صحیح، اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم سارے لوگ مجھے مان جاؤ گے؟ وہ شخص دجال کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور دجال اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا، اب تو میرا ساتھ دو گے؟ جس پر وہ شخص کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے اور میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا۔ اس وقت دجال غصے میں آ کر دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار وہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن صرف حضرت خضر ہی نہیں بلکہ متعدد علماء اور ایک پیغمبر کی بھی دنیا میں موجود ہونے کے دلائل موجود ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے اور کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شک وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے جہنم میں، بجز ان کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ہم نے بعد کے بندوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، تو بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ مومن بندوں میں سے ہے۔ ان آیات میں بعل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ مشرق میں آباد قوموں کا سب سے مقبول بت تھا۔ بت کی حفاظت کے لیے 400 بت تھے اور یہ 20 فٹ لمبا تھا اور خالص سونے کا بنا تھا۔ حضرت الیاس کو جب حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکیں تو وہ اس علاقے میں گئے جو آج دنیا کے نقشے پر موجود نہیں ہے۔ اس جگہ اب لبنان کا شہر بالبخت کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے۔ حضرت الیاس نے قوم کو روکا لیکن وہ اپنے بادشاہ اور ملکہ کی اطاعت کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت الیاس کو رد کر دیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بت کی پوجا نہیں کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے خوف سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ غار میں چھپ گئے۔ پھر جب لوگوں نے ان کے لیے غار میں کھانا پہنچانا شروع کیا تو ملکہ نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ سے مل کر اسے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے حضرت الیاس کے قتل کی کوشش کی۔ حضرت الیاس روپوش ہو گئے اور قوم شدید قحط کا شکار ہو گئی اور بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ حضرت الیاس دمشق میں جبل قبرسین میں مقیم رہے اور وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں آپ 10 سال مقیم رہے۔ 10 سال بعد آپ ظاہر ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ مجھے بلائیں۔ اللہ کے حکم سے بارش ہو گئی لیکن
مکہ زابئین نے پھر بادشاہ سے اختلاف کیا اور مسلمانوں کو قتل کر دیا اور حضرت الیاس کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ الیاس بالبخت شہر چھوڑ کر کوہ غورف کی جانب چلے گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کا سفر جنگل میں مکمل ہوا۔ کچھ علماء کے مطابق حضرت الیاس کا انتقال اسی درخت کے نیچے ہوا تھا جہاں آپ سوئے تھے اور وہ شہر بالبخت میں مدفون ہوا۔ کیا حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے علاوہ بھی کوئی بڑی شخصیت ہے جن کا آخر الزمان میں ظہور بیان ہے؟ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 200 سال بعد یعنی عیسائیت کے ابتدائی دور میں رومی شہنشاہ دقیانوس کے زمانے میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ بت پرستی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کر دیا جائے اور ہر حال میں عیسائیت کو کچل دیا جائے۔ اس دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوانوں نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی ہے۔ وہ شدید غصے میں آ کر ان نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور سخت ترین سزا دینے سے پہلے ایک موقع اور دیتا ہے۔ چند روز سوچنے کے لیے کہتا ہے، خوب غور کر لو اور واپس آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ دربار سے نکلنے کے بعد نوجوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں اور خاموشی سے کسی خفیہ مقام پر چلے جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو کر عبادت کر سکیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ چھپنے کی بہترین جگہ ایک غار ہے، اور جب وہ غار میں جاتے ہیں تو اللہ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب میں کروٹیں لیتے ہیں۔ غار میں بہت کشادگی ہے اور بہت سے سوراخ ہیں جن میں سے تازہ ہوا اندر آتی رہتی ہے لیکن دھوپ نہیں آتی، صرف اتنی روشنی آتی ہے کہ غار میں بالکل اندھیرا نہ ہو۔ نوجوان غار میں سوتے رہتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں اور باہر دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آ جاتے ہیں اور شہری دوبارہ عیسائیت کی آغوش میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان بیدار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ شاید آدھا دن، کچھ کہتے ہیں کہ شاید پورا دن۔ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک نوجوان باہر جا کر کھانا لائے گا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک احتیاط کے ساتھ سکہ لے کر جب بازار پہنچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، نئے آدمی، نئی دکانیں، نیا بازار، نئے طور طریقے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک دکان پر جا کر سامان لیتا ہے اور جب قدیم سکہ پیش کرتا ہے تو بات بازار میں پھیل جاتی ہے اور ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور لوگ ضد کر کے اس کے ساتھ غار کی طرف چل پڑتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کی زیارت کر سکیں۔ اہل غار جب اس ہجوم کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور یہ سپاہی ہیں جو ان کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ہجوم وہاں پہنچ کر بہت احترام کے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر آتا ہے، ان کے دلوں میں ان نوجوانوں کے لیے بہت احترام تھا کیونکہ ان نوجوانوں نے استحکامت سے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ نوجوان لوگوں کی رہنمائی کریں اور حکومت سنبھال لیں، لیکن ان نوجوانوں نے انکار۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قریش نے مدینے کے یہودی علماء سے کہا کہ وہ انہیں چند ایسی باتیں بتائیں جن سے وہ حضور کا امتحان لے سکیں۔ یہودیوں نے قریش سے کہا کہ وہ حضور سے 3 امور کے بارے میں دریافت کریں: اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح۔ رسول اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں یہ اصحاب کہف اور کہف رقیم کہلائے۔ کہف کا مطلب وسیع غار اور رقیم کے معنی میں اختلاف ہے۔ چند علماء اس سے مراد لکھی ہوئی چیز لیتے ہیں اور کچھ کے مطابق یہ وہ پہاڑی تھی جہاں وہ لوگ مقیم تھے۔ اصحاب کہف کتنے نوجوان تھے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی اور تعداد کو خوب جانتا ہے، تھوڑے ہی لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں اور نہ ہی ان سے کچھ پوچھیے۔ سورہ کہف کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جن میں بہت سے راز کھولے گئے ہیں، مثلا اصحاب کہف، حضرت موسیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے ساتھ سفر، اور حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ۔ وقت کے خاتمے کی بہت ساری علامتیں سورہ کہف میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے، جو کوئی اس دجال کے دوزخ میں داخل ہو تو اسے اللہ کی پناہ میں آنے دو اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرو۔ یہ ان کے لیے بالکل اسی طرح امن و سکون کی علامت ثابت ہوں گی جس طرح آگ حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی اور فرحت بخش بن گئی تھی۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کا ظہور ایک خاص مقام پر ہونا ہے، اور اہل تشیع کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے اور ایک غار میں مقیم ہیں، ان کا ظہور ایک خاص وقت پر ہوگا، اور اس کے متعلق دلیل میں اہل تشیع انہیں اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہیں، جو غار میں 300 شمسی یا 309 قمری سال مقیم رہے اور پھر زندہ ظاہر ہوئے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عرب بادشاہ کی موت کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے اور بیت اللہ کے طواف کے دوران ان کی پہچان ہوگی اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔
جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ عرب بادشاہ کی موت کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے اور بیت اللہ کے طواف کے دوران ان کی پہچان ہوگی اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر جو ان کی طرف بڑھ رہا ہوگا زمین میں دفن ہو جائے گا اور امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔